اللہ کریم نے یہ جو ہمیں رمضان عطا کیا ہے، یہ رمضان عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرد جنت کا وارث بن جائے۔ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر ایک انسان کی غلطیاں بھی معاف ہو جائیں اور مرنے کے بعد ان کو جنت کا داخلہ بھی مل جائے۔ اس لیے اللہ کریم نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے بہت زیادہ تھے۔ اگر کائنات کے اندر کوئی خدا نخواستہ اللہ کی عبادت نہ بھی کرے تو اللہ کی بادشاہی کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، اور اگر ساری دنیا مل کے اللہ کی عبادت میں لگ جائے، قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں، تو اللہ کی بادشاہی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے جو ہمیں رمضان دیا وہ صرف اس لیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں اور مرنے کے بعد ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ اس لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برباد ہو جائے وہ انسان، ہلاکت کا مستحق ہے وہ انسان جو رمضان المبارک پاتا ہے اور رمضان المبارک پانے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں کروا لیتا۔ ایسے انسان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں، اور غلطیاں معاف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر 3 شرطیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی شرط یہ کہ آمنو باللہ، تم ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ۔ من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ، وہ کسی خاندان کا ہو، کسی قبیلہ کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، جو کچھ بھی ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ والیوم الآخر، آخرت کے دن کے ساتھ بھی وہ ایمان لے آئے۔ اور تیسری شرط یہ وعمل صالحا، نیک اعمال کرے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غمگین نہیں ہوگے، میں اللہ جنت بھی عطا کروں گا، اور جنت کے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب کر دوں گا۔ معاشرے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا داروں کی رفاقت چاہتے ہیں، دنیا داروں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، اور دنیا کے جھوٹے پیروں کے ساتھ اپنی نسبتیں قائم کرتے ہیں، لیکن اس زمین کے اوپر الحمدللہ ہم نے کبھی ایسا کردار ادا نہیں کیا، ہم ایسے جھوٹے پیروں کے خواہش مند نہیں ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم پیغمبر کی بیعت کے اوپر قائم ہیں۔ پیغمبر کی بیعت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض بدبخت وہ بھی ہیں جو دنیا کی جنت کے طلبگار ہیں، جنت کے دنیا کے بہشتی دروازوں کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل کرنے کی معاذ اللہ کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے بنائے ہوئے بہشتی دروازے نصیب ہو جائیں، دنیا کی بنائی ہوئی جنتیں نصیب ہو جائیں، دنیا کے بنائے ہوئے مصنوعی جنتی دروازوں سے داخل ہونا نصیب ہو جائے۔ لیکن اللہ تو ہمارے دلوں سے واقف ہے، آج تک ہمارے دلوں کے اندر یہ دنیا کے بنائے ہوئے بہشتی دروازوں کے اندر داخل ہونے کی تمنا بھی نہیں پیدا ہوئی۔ ہم دنیا کی بنائی ہوئی جنت کے طلبگار نہیں ہیں، ہم لوگوں کے دنیا کے اندر بنائے ہوئے بہشتی دروازوں کے طلبگار نہیں ہیں۔ نہ ہم جھوٹے پیروں کے قائل ہیں،
اور نہ ہی دنیا کے اندر مصنوعی دروازے اور مصنوعی بنائی ہوئی جنتوں کے قائل ہیں۔ ہم تو قائل ہیں تو اس بات کی قائل ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو قیامت والے دن بھی اپنے محبوب کا ساتھ نصیب کرنا، اور جنت کے اندر بھی جنت بھی عطا کرنا، اور جنت کے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور ساتھ نصیب کر دینا۔ اور اللہ دنیا کی طلب نہیں ہے، دنیا کی جنت کی۔ ہمیں تو وہ جنت چاہیے جس جنت کے اندر تیرا آدم رہا ہے، ہمیں تو وہ جنت چاہیے جس جنت کو تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آخرت کے اندر جو تو نے جنت بنائی ہے ہم تو اس کے طلبگار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ 3 کام کر لو، میں اللہ گناہ بھی معاف کروں گا اور جنت بھی عطا کروں گا، اور جنت کے اندر اپنے محبوب کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تم بھی سن لو، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ بھی سن لے، والسابعون، اور وہ لوگ بھی جو بھی دین ہے وہ بھی سن لیں، والنصارى، اور نصرانیوں تم بھی سن لو۔ اگر چاہیے جنت چاہیے، میرے محمد کا ساتھ اور پڑوس چاہیے، تو پھر سن لو 3 کام کرنے ہوں گے۔ جنت بھی عطا کروں گا، اپنے محمد کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب کر دوں گا۔ سب سے پہلی شرط فرمایا کہ من آمن باللہ، ایمان لانا ہوگا تو میں اللہ کی ذات کے ساتھ، یقین رکھنا ہوگا تو میں اللہ کی ذات کے ساتھ، تعلقات قائم کرنے ہوں گے تو میں اللہ کی ذات کے ساتھ، لو لگانی ہوگی تو میں اللہ کی ذات کے ساتھ، دوڑ لگانی ہوگی تو میں اللہ کی طرف۔ من آمن باللہ، جو تم میں سے کوئی ایمان لے آئے، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلائے، نصرانی کہلائے، مومن کہلائے، جو کوئی بھی تم میں ایمان لے آئے، سب سے پہلی شرط والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ بھی ایمان لے آئے، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ کہ وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، نیک اعمال۔ جو بندہ یہ 3 کام کرے گا، 3 کام، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں اللہ اصلی جنت بھی عطا کروں گا، اور اصلی جنت کے اندر اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب کر دوں گا۔ اللہ میں جھوٹے پیروں کا ساتھ نہیں چاہیے، اللہ میں جھوٹے گدی نشینوں کا ساتھ نہیں چاہیے، اللہ میں دنیا کے اندر نقلی جنت نہیں چاہیے، نقلی جنت کے دروازوں سے داخل ہونا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ 3 کام کر لو، 3 کام، میں اللہ اصلی جنت عطا کروں گا، اور اصلی جنت کے اندر اپنے محبوب کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب کر دوں گا۔ تم سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھو تم فخر کرتے ہو، تم جھوٹے پیروں کے ساتھ بیٹھے ہو تو فخر کرتے ہو، نانا آخر فخر والی بات یہ ہے کہ اللہ جنت بھی عطا کر دے، اور جنت کے اندر اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب کر دے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتلائے ہیں، فرمایا کہ یہ اعمال کر لو، میں محمد اپنی نبوت والی زبان کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں، اللہ جنت بھی عطا کریں گے، اور جنت کے اندر میں محمد کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک ساتھی تھے پولیس کے اندر، ان کا نام تھا حاجی فضل الدین، فوت ہو گئے۔ وہ پولیس کے اندر ڈیوٹی کرتے تھے تو ان کی پاک پتن کے اندر نہ ڈیوٹی لگ گئی، جو لوگوں نے جنتی دروازہ بنایا ہوا ہے، بہشتی دروازہ۔ اب یہ جو بندہ تھا نا فضل الدین، یہ صحیح العقیدہ تھا، اہل حدیث تھا، توحید پرست تھا، متبع سنت تھا۔ کہتا ہے استاد جی وہاں ڈیوٹی لگی، اور جب لوگ لینے توڑتے تھے نا تو میں دونوں ہاتھوں کے ساتھ ڈنڈا مارتا تھا نا، استاد جی جو مشرک کو ڈنڈا مارنے کا مزہ آتا تھا نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ مشرک اور دنیا کے بہشتی دروازوں کی لین توڑے،
اور پیچھے سے میں ڈنڈا لگاؤں اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ کیسی جنت ہے، یہ کیسا دروازہ ہے جس سے داخل ہونے کے لیے ڈنڈے کھانے پڑے وحدوں سے، توحید پرستوں سے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نقلی جنت ہے، اصلی جنت چاہیے۔ ہاں اصلی جنت بھی عطا کروں گا، اصلی جنت عطا کروں گا، اصلی جنت۔ اور اصلی جنت کے اندر اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب کر دوں گا۔ پہلا عمل میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس بندے کو 2 بیٹیاں عطا کرے، 2 بیٹیاں، اللہ جس بندے کو 2 بیٹیاں عطا کرے، وہ بندہ اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کرے، اچھی طرح دین پڑھائے، دین پڑھانے کے بعد دین کی ملحوظ، دین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو اچھی جگہ پہ شادی کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والوں، اور بیٹیوں کی اچھی جگہ پہ دین کی خاطر شادی کرنے والوں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنا وہوا، وہ ایسا بندہ قیامت والے دن میں محمد کے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہوگا جس طرح یہ انگلی دوسری انگلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں، اگر میں اللہ بیٹیاں عطا کروں تو اپنے چہرے کو تبدیلی نہ لایا کرو، غم زدہ نہ ہوا کرو، خوش ہو جایا کرو۔ اگر بیٹیاں معاذ اللہ کوئی معیوب کام ہوتا تو میں اپنے محمد کو 4 نہ عطا کرتا، 4 نہ عطا کرتا۔ اگر میں اللہ تمہیں 2 بیٹیاں عطا کر دو، تم ان کی اچھی تربیت کرو، اچھی جگہ پہ شادی کر دو، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں جنت بھی عطا کروں گا، اور جنت کے اندر اپنے محبوب کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب کر دوں گا۔ دوسرا عمل امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں، دنیا کے اندر تمام گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم رہتا اور یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ فرمایا، او یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں، یہ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، کہاتین فی الجنہ، کہاتین فی الجنہ، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں کو اللہ جنت بھی عطا کریں گے، اور جنت کے اندر اپنے محبوب کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا تیسرا عمل امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی نے میرے محبوب کے لیے وضو کا اہتمام کیا، وضو کے پانی کا اہتمام کیا۔ شاگرد اگر بغیر کہنے کے کوئی کام کر دے نا تو استاد کو خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ اتنا تابع دار شاگرد ہے، میں نے اس کو کہا نہیں ہے، بغیر کہنے کے کام کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہے پانی کا انتظام کرو، لیکن اس نے بغیر کہنے کے اللہ کے نبی کے لیے وضو کے پانی کا اہتمام کیا۔ جب میرے محبوب نے وضو کر لیا نا تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ شیطا، او میرے یارا، او میرے شاگردہ، تو نے میرے لیے وضو کے لیے پانی کا اہتمام کیا ہے، میں محمد کہہ رہا ہوں جو تیرے جی کے اندر آتا ہے مانگ لے، میں محمد تمہیں جو تو مانگے گا میں محمد وہی اللہ سے لے کے عطا کر دوں گا۔ صحابی کہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بات ارشاد فرمائی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول آج کہہ رہے ہیں کہ سلمہ شیطا، مانگ لے جو تیرے جی کے اندر آتا ہے، مانگ لے جو تیرے جی کے اندر آتا ہے، جو تیرے دل کے اندر آتا ہے، مانگنا تیرا کام ہے، اور اللہ سے لے کے عطا کر دینا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اللہ کے رسول بار بار کہتے ہیں یار مانگ لے جو کوئی تو لینا چاہتا ہے۔ صحابی کہتا ہے میں سوچوں کے اندر پڑ گیا، اگر ہوتا ہم میں سے کوئی تو کہتا اللہ کے نبی جی کوٹھی اچھی ہونی چاہیے، کوئی گاڑی اچھی ہونی چاہیے، کوئی پلاٹ اچھا ہونا چاہیے۔ صحابی کہتا ہے نہ، میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اگر میں یہ کہوں
کہ میرے گھر کے اندر اولاد ہونی چاہیے، اولاد زیادہ ہو۔ تو فرمایا صحابی کہتے ہیں میرے دل نے فیصلہ کیا ہے کہ اولاد کے ڈیپو اور خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے، میرے محمد کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم 17 مہینے کا میرے نبی کی گود کے اندر وفات پا گیا ہے۔ اگر بیٹوں کی اختیار اگر ہوتا تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر 17 مہینے کا بیٹا میرے محمد کا ابراہیم وفات نہ پاتا، جس کی وفات کے اوپر میرے محبوب نے فرمایا تھا العین تدمع والقلب یحزن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم میں محمد زندہ رہوں گا، کھاتا رہوں گا، پیتا رہوں گا، لیکن اے ابراہیم تیرا غم میں محمد کے دل سے نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ۔ فرمایا میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اولاد کے ڈیپو کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا پھر میرے دل کے اندر خیال آیا اگر میں یہ کہوں کہ میرے گھر کے اندر رزق زیادہ ہو تو رزق کے خزانے بھی تو اللہ کے پاس ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت یہ ہے کہ دو مہینے لگاتار چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی اللہ کے رسول کی، اور میں یہ کہوں کہ میرے گھر کے اندر رزق زیادہ ہو تو اس کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں سلما شیطا، مانگنا جو تیرے جی کے اندر آتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں مانگو جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ہاں مانگ۔ فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مرافقتک فی الجنہ، محبوب جی اللہ نے تنو جنت کے اندر بلند بالا مکان عطا کرنا ہے، بلند بالا بلڈنگ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو تمہارے مکان کو سیڑھیاں جائیں اس کے قریب مجھے بھی ایک جھگی مل جائے تاکہ اندر مجھے جنت بھی نصیب ہو جائے اور جنت کے اندر محمد کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار تو نے بڑی اچھی چیز مانگی ہے، جنت بھی مانگی ہے اور جنت کے اندر میں محمد کا ساتھ اور پڑوس بھی مانگا ہے، اب ایک کام تو نے کرنا ہوگا، ایک کام میں محمد کروں گا۔ ائنی علی ذالک بکثرت السجود، سجدے کثرت کے ساتھ کرنے ہوں گے، نوافل ادا کرنے ہوں گے، فرائض ادا کرنے ہوں گے، سننے ادا کرنے ہوں گے، کثرت کے ساتھ سجدے تو کرنا، اور تیرے حق کے اندر میں محمد دعائیں کروں گا۔ ایک طرف سے تیرے طرف سے سجدے آئیں گے اور دوسری طرف سے میں محمد کی دعا آئے گی۔ میں محمد وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ جنت بھی عطا کریں گے اور میں محمد کا ساتھ بھی نصیب کر دیں گے۔ پہلا عمل اللہ بیٹیاں عطا کرے تو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو گے، اللہ جنت بھی عطا کریں گے اور جنت کے اندر اپنے محبوب کا ساتھ بھی نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا عمل فرمایا یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، اللہ جنت بھی عطا کریں گے اور جنت کے اندر اپنے محبوب کا پڑوس بھی نصیب فرمائیں گے۔ تیسرا عمل فرمایا کثرت سے سجدہ کیا کرو، سجدے کثرت سے کیا کرو، جب سجدے کثرت سے کرو گے اللہ جنت بھی عطا کریں گے اور اپنے محبوب کا ساتھ بھی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے ہو، سن لو تم بھی، والذین ہادوا اور وہ بھی سن لو جو یہودی ہیں، والصابئون اور بدینوں تم بھی سن لو، والنصارى اور نصرانیوں تم بھی سن لو، من آمن باللہ جو کوئی ایمان لے آئے تم میں سے اللہ کے ساتھ، والیوم الاخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلا خوف علیہم نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف، ولا هم یحزنون اور نہیں ہوں گے وہ غمگین۔ میں اللہ جنت بھی عطا کروں گا اور جنت کے اندر اپنے محبوب کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب کر دوں گا۔